قافلہ ملیح آباد سے حج کو آ رہا تھا، تو ایک سنی مسلمان کا پڑوسی تھا شیعہ، تو جب یہ حج کے لیے چلنے لگے تو ان کا پڑوسی شیعہ آ کر کہنے لگا کہ آپ میرا ایک کام کرو گے؟ تو پڑوس میں رہتا تھا، کہا بھائی آپ تو پڑوسی ہیں، آپ کا ہم پر حق ہے، جو کام بتائیں۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی چیز منگوائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ ایک کام ایک ہی ہے اور بہت معمولی کام ہے اور آپ کر سکتے ہیں، آپ انکار تو نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ضرور کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر آپ پہنچیں تو میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا، انشاءاللہ میں آپ کا نام لے کر سلام پہنچاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سلام کے ساتھ دوسرا میرا پیام ہے، وہ بھی آپ کو پہنچانا ہے۔ ہاں انشاءاللہ وہ بھی پہنچاؤں گا، کہ آپ وعدہ کر دیں کہ میرا پیام پہنچاؤ گے؟ کہا ہاں وعدہ کرتا ہوں، ضرور پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا کہ سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ پیام دینا کہ یا رسول اللہ، میرا نام یہ ہے، میں ملیح آباد میں رہتا ہوں اور میرا آپ کی خدمت میں حاضری کو اور حاضر ہو کر کسی کے واسطے کے بغیر اپنی زبان سے سلام پیش کرنے کو میرا بڑا جی چاہتا ہے، لیکن کیا کروں؟ ایک مصیبت ہے کہ دو دشمن آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں آپ کے حجرے میں، تو ان کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سنی سکتے میں رہ گئے، اب وہ دوبارہ پوچھنے لگا کہ تم نے وعدہ کیا ہے میرا پیام پہنچانے کا، آپ کو اب یہ پیام میرا پہنچانا پڑے گا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب یہ حاجی حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر۔ جب سلام کے لیے جاتے تو ان کو ذہن میں وہ پیام، سلام اور پیام گونجتا، تو اس پیام کی وجہ سے اس شیعہ کا نام لے کر سلام بھی نہیں پہنچا سکے، لیکن بیچارے عامی آدمی تھے۔ جب آخری سلام کے لیے رخصت تو ہونے کے لیے الوداعی سلام کے لیے پہنچے تو 50 دفعے ان کے دل میں سوال جواب ہوتا رہا کہ اس نے یہ پیام پہنچانے کے لیے مجھ سے کہا تھا، وعدہ لیا تھا، میں وعدہ کر چکا ہوں، عہد کر چکا ہوں، اس کو پورا کروں یا نہ کروں؟ بالآخر اسی شش و پنج میں ان کی زبان سے نکل ہی گیا یہ سلام بھی اور یہ پیام بھی۔ کیا قصہ پیش آتا ہے کہ جیسے ہی ان کی زبان سے اس شیعہ کی طرف سے سلام نکلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس کا پیام پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس نے یہ پیام دیا ہے کہ میں حاضری سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس دو دشمن لیٹے ہوئے ہیں، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں اس جملے پر پہنچا تو پہلے سے میرا دل اس جملے سے اور اس سے تکلیف تو محسوس کر ہی رہا تھا، جس طرح کوئی آدمی غم کے مارے غم کی خبر سن کر یا تکلیف دہ خبر سن کر اور تکلیف کی وجہ سے اس پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، کہتے ہیں مجھے اس قدر تکلیف محسوس ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہو کر گرا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کا دروازہ کھلا ہے اور میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اس شیعہ کو کھڑا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کو، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خطاب کر کے پوچھتے ہیں کہ
یہ شخص آپ کو دشمن کہتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص تلوار لے کر نمودار ہوتا ہے اور اس شیعہ کی وہاں گردن اڑا دیتا ہے۔ وہ حاجی اپنے خواب سے، اپنے مکاشفے سے، اپنی نیند سے، اپنی بے ہوشی سے بیدار ہوتے ہیں، وہاں سے چلتے ہیں۔ وطن جب واپس پہنچتے ہیں ملیح آباد، اور گھر پہنچتے ہیں تو اور سارے ملنے والے آتے ہیں، تو پڑوس کے افراد میں سے بھی اس شیعہ کے بیوی بچے وغیرہ ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے پڑوسی تو فوت ہو گئے۔ ان کا فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم سب لوگ سوئے ہوئے تھے، شور پر اور آواز پر ہماری آنکھ کھلی، ہم نے دیکھا کہ رات کو کسی وقت کسی نے آ کر ان کی گردن پر ایک وار کیا اور لڑکتا ہوا ان کا سر نالی میں جا کر گرا۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا اور میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ وہ کب یہ قصہ ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ وہی تاریخ، وہی دن، وہی وقت جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں سلام عرض کیا تھا۔